الحمدللہ ہم قرآن پاک اسٹیپ بائی اسٹیپ ترتیب سے سیکھ رہے ہیں، اور آج ہم حروف کی جو شکلیں قرآن پاک میں الگ الگ بدل جاتی ہیں، کب کون سے حرف کی کیسی شکل بدلتی ہے، آج ہم وہ سیکھنے والے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں گے آپ، یہ عین ہے اور یہ با ہے، اور اسی طریقے سے دیکھیں یہ شین ہے اور یہ جیم ہے، یہ یا ہے۔ تو یہ شکلیں کیسے بدل رہی ہیں، ان کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ان کو نہیں جانیں گے تو پھر آپ کیسے پڑھیں گے؟ تو ہمارے سامنے ایک حرف یہ ہے آج با، دوسرا ہے تا، اور تیسرا حرف ہے سا، اور چوتھا حرف ہے ہمارے سامنے نون، اور پانچواں حرف ہے ہمارے سامنے یا۔ 5 حروف الگ الگ ہیں بالکل، دیکھیں با، تا، سا، نون، یا، اور ہم نے ان کا ایک گروپ بنایا ہے۔ اور گروپ کس لیے بنایا ہے یہ آج آپ جانیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی حروف کو پہچاننے میں۔ دیکھیں آپ یہ شکل دیکھیں، سب سے پہلے یہ والی، بس اتنی، اور پھر آپ ایک شکل اور دیکھیں بیچ میں یوں، بس اتنی، اور اگر ہم لاسٹ میں دیکھیں تو پھر آپ یہ والی شکل بھی دیکھ لیں، یہ والی بھی، یہ والی بھی، یہ تو ایک ہی شکل ہے، اور یہ والی بھی دیکھ لیں، یہ والی بھی۔ کیا ہے کہنے کا مطلب؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان 5 حروف کی شکل شروع میں اس طرح آئے گی۔ شروع میں کیسی آئے گی؟ یہ والی شکل ہوگی۔ اس کے نیچے ایک ڈوٹ رکھیں گے با، 2 رکھ دیں گے یا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یا جب مل کر آتی ہے تو اس کے نیچے 2 ڈوٹ ہوتے ہیں، اور اگر ہم اوپر ایک رکھ دیں گے تو نون، یہ نون اس طرح مل کر آئے گا، اور اگر ہم 2 ڈوٹ رکھ دیں گے تا، اور اگر ہم 3 ڈوٹ رکھ دیں گے تا، تو کیا معلوم ہوا ہمیں؟ یہ والی شکل ہے یوں، ایک ڈوٹ رکھیں گے با، 2 رکھیں گے یا، ایک اوپر رکھیں گے نون، 2 اوپر رکھیں گے تا، اور 3 اوپر رکھیں گے تا۔ یعنی قرآن پاک میں یہ 5 حروف اگر آپ کو کہیں پر بھی شروع میں نظر آ جائیں تو آپ ان کی شکلوں کو آسانی سے پہچان لیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت، سورت الفاتحہ، اعوذ باللہ سے لے کر والضالین تک ہم دیکھیں گے۔ یہاں دیکھیں آپ اعوذ، یہاں دیکھیں یہ والا حرف، ہم اس کو کاٹ کر یہاں لکھ دیتے اتنا، دیکھو اس میں الف جوڑا تو یوں ہو گیا، لیکن یہ کیا ہے؟ ایک ڈوٹ ہے تو با ہے۔ اگر یہاں 2 ڈوٹ ہوتے یا، اور اگر اوپر ایک ڈوٹ ہوتا تو نون، اوپر 2 ڈوٹ ہوتے تا، اور 3 ہوتے تو تا۔ آسان ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے ایسے ہی۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں یہ بیچ میں ہے، میں نے آپ کو یہ والی شکل بنائی تھی، یعنی بیچ میں یوں یہی شکل رہے گی ایسے۔ اگر اس کے نیچے 2 ڈوٹ ہیں تو یا، اور اگر ایک ڈوٹ ہے تو با، اور یہاں پر بھی دیکھیں اسی طریقے سے یا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں جیسے ہم نے با کو دیکھا تھا، دیکھیں یہی والی شکل ہے۔ اگر آپ اس کو یہاں سے یوں کریں گے، یہ والی شکل میں نے آپ کے سامنے بتائی تھی، دوبارہ لکھ دیتا ہوں یوں، دیکھیں یہ بسم اللہ، بسم اللہ میں یہ با ہے، یہ تو یہ والی شکل آپ کو یاد رکھنی ہے۔ تھوڑا سا اور موٹا کر کے آپ کو میں لکھ کے بتاتا ہوں، اس کو مٹا دیتا ہوں، پھر دیکھیں آپ یوں، یہ با ہے۔ یعنی شروع میں ایسی شکل آپ کو کہیں پر بھی ملے تو آپ اس کو ڈوٹ سے پہچانیں گے۔ ایک ڈوٹ ہے نیچے با، 2 ڈوٹ ہے نیچے یا، ایک ڈوٹ اوپر ہے نون، اور 2 ڈوٹ اوپر ہے تا، اور 3 ڈوٹ اوپر ہے تا۔ اب بیچ میں ہم دیکھ لیتے ہیں، بیچ میں ہم دیکھیں گے، دیکھیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ یا ہے، کیا ہے؟ یا، یہ یا ہے، 2 ڈوٹ ہیں، یہاں پر بھی یا ہے، 2 ڈوٹ ہیں۔ اب میں نے آپ کو لاسٹ میں اور بتایا تھا، لاسٹ میں کیا بتایا؟ لاسٹ میں یہ والی شکلیں آپ کو ایسے ہی یاد رکھنی ہوں گی، یعنی یہ مکمل لکھی جائیں گی، تو لاسٹ میں، آخر میں آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آخر میں مکمل حرف لکھا جاتا ہے، کٹا ہوا نہیں، آدھا نہیں، اس کی شکل نہیں بدلتی ہے۔ اب دیکھیں آپ نون، یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے نون، یہاں لکھا ہوا ہے نون، یہاں لکھا ہوا ہے، مکمل حرف ہے، نون مکمل لکھا ہوا ہے۔ ایک مثال تو ہمارے سامنے آ گئی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اور آگے چلتے ہیں، پورے سورہ فاتحہ میں ہم تمام شکلوں کو دیکھنے والے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہے با، تا، سا، نون، یا، یہ 5 حروف آپ نے دیکھے ہیں الحمدللہ، اور 5 کی آپ نے شروع میں کس طرح اس کی شکل آتی ہے، بیچ میں کیسے شکل آتی ہے،
آخر میں اس کی شکل آتی ہے. اب اس کی ہم تھوڑی سی اور مشق کر لیتے ہیں, لیکن ایک سوال ہے اس سے پہلے, مشق کرنے سے پہلے, کہ یہ آپ کمنٹ میں لکھ کر بتائیں کہ کیا ان حروف کی شکل ایک جیسی بنتی ہے؟ با تا سا نون یا. اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ ضرور لکھیں, کیونکہ ہم آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں, آپ کو ہم سکھا رہے ہیں, تو آپ کا حق بنتا ہے اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ با تا سا نون یا کی شکل کیسی بنتی ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے, یا جو بھی آپ جیسا بھی آپ کو سمجھ میں آیا وہ کمنٹ میں آپ ضرور لکھیں. اب یہاں دیکھیں گے ہم کون سا حرف ہے ہمارا جو آج ہم نے پڑھا ہے, با, تو مل کر نہیں آیا ہے تو مکمل لکھا جائے گا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہاں یہ بیچ والا 2 ڈاٹ ہیں تو کیا ہے, یا, اور لاسٹ میں ہے نون, یہاں بھی نون, یہاں کیا ہے, یا. آسانی سے ہم پہچان لیں گے. آگے دیکھیں گے ہم, دیکھیں گے یہاں شروع میں نے آپ کو بتایا تھا اس طرح کی شکل ہوگی. اب یہاں 2 ڈاٹ ہیں, یہاں پر دیکھیں تو کیا ہے, 2 ڈاٹ ہیں نیچے, یا, اور یہاں پر بھی 2 ڈاٹ ہیں, یا. فوراً آپ پہچان لیں گے یہاں 2 ڈاٹ ہیں, یا. اب یہاں دیکھیں 1 ڈاٹ ہے اور شکل کیا ہے, یوں والی, تو 1 ڈاٹ ہے تو با ہو جائے گا. یہاں 2 ڈاٹ ہیں, یا, یہاں بھی 2 ڈاٹ ہیں. اب یہاں تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں. یہاں دیکھیں آپ, ایک تو یہ والی شکل ہم نے بنائی تھی, اوپر 1 ڈاٹ آیا تو نون, دیکھو یہاں نون ہے, یہاں کیا ہے, نون, اور یہاں 2 ڈاٹ ہیں, یہ تا ہو گیا. یہاں 2 ڈاٹ ہیں نیچے تو یا ہو گیا, اور یہ نون ہے لاسٹ میں. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, نون ہے لاسٹ میں. اب یہاں دیکھیں آپ, یہ والا بھی نون ہے, یہ والا بھی کیا ہے, یہ والا بھی نون ہے آپ کے سامنے. یہاں دیکھیں شروع میں ہم نے اس کو یا دیکھا تھا اسی طریقے سے. اب یہاں 2 ڈاٹ ہیں, کیا ہو جائے گا, تا, اور یہاں 2 ڈاٹ ہیں نیچے تو یا ہو جائے گا. آگے کی والی جو سورہ فاتحہ کی آیتیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. یہاں دیکھیں آپ 2 ڈاٹ ہیں, کیا ہو جائے گا, یا, اور یہ نون ہے. پھر ہم دیکھیں یہاں لاسٹ میں دیکھو تا ہے مکمل لکھی ہوئی. پھر یہاں بیچ میں پھر یہ وہ 2 ڈاٹ کی شکل آ گئی تو کیا ہو جائے گا, یا. پھر یہاں یا, پھر یہاں یا, اور یہ با یہاں مکمل ہے. آپ کو نظر آ رہی ہے صاف صاف. یہاں دیکھیں یہاں یا ہے اور یہاں یہ نون ہے. تو آپ بتائیں کہیں پر بھی آپ کو با تا سا نون یا کو سمجھنے میں کسی بھی طرح کی کوئی دقت ہوئی؟ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہیں پر بھی آپ کو دقت نہیں ہوئی ہوگی. آپ قرآن پاک کے پیجز کو کھولیں جو بھی آپ کے پاس پارہ ہے, اور ان حروف کی آپ خوب مشق کریں, خوب مشق کریں. آپ جتنی مشق کریں گے اتنی آپ کے لیے کم ہے, جتنی مشق کریں گے اتنی آپ کے لیے کم ہے. اور آپ حروف کو جتنا دیکھنے کے فوراً بعد پہچان لیں گے اتنا ہی روانگی کے ساتھ جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنا آئے گا. اگر آپ حروف کو پہچاننے میں دقت کریں گے تو پھر روانگی میں آپ کو کمی آنے والی ہے. اس لیے سبق کو کئی بار دیکھیں. سبق سمجھ میں آ جائے تو کمنٹ میں آپ ضرور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ کریں, اور دوسرے لوگوں کے لیے شیئر کریں, تاکہ قرآن پاک جو نہیں پڑھ پائے ہیں, بڑی عمر ہو گئی ہے, یا جو اپنے بچوں کے لیے صحیح سے ٹیوشن نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں, تو آپ صحیح انداز میں ان تک ان ویڈیوز کو پہنچا کر اپنے لیے اور ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ بنائیں. انشاءاللہ ایک نئے سبق میں آپ سے ملتے ہیں. آپ اجازت دیں مجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.